خانہ کعبہ کو پہاڑوں میں کیوں تعمیر کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ اپنی تعمیر کی وجہ سے تاریخ کے آئینے میں انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی، خانہ کعبہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا اور اسی جگہ پر خانہ کعبہ تعمیر کیوں کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی دلچسپ 7 رنگوں کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اہم راز بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کو پہاڑوں میں کیوں تعمیر کیا گیا۔ غلاف کعبہ کا موجودہ رنگ کالا کن وجوہات کی بنا پر رکھا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے بعد پرانے غلافوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 عیسوی میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی تعمیر کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم اور محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا ہو، کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظم کا باغ و دوڑ گیا ہے، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس ذی عظم عمارت کو سنبھالا ہے۔ ہاں، بعض وقت مخالفین اور معاندین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت و عزت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کا چال اور فریب ان کے ہی منہ گرا ہے، کیونکہ اس مکان طاہر کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادات کو دوسری جگہوں پر عبادات سے 1000 گنا افضل بنایا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا گیا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا ہے۔ اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل مع زمانہ تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ امام فاسی اپنی کتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے،
لیکن عدد معین میں علماء اور مورخین کا زمانہ اول سے ہی اختلاف رہا ہے۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط عدد ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوا ہے۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی مرتبہ ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام نے کعبہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، پانچویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے تعمیر کیا، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کیا، ساتویں مرتبہ قریش نے تعمیر کیا، آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر نو کیا، نویں مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی۔ امام علی بن عبد القادر تبری کا قول الارج المسکی فی التاریخ المکی میں منقول ہے، فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا ہے اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو گنتے ہیں کہ انہوں نے بھی کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا جائے جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح سے نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو
خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو کہ ملک شام میں ہے، جبل جودی جو کہ جزیرت کا پہاڑ ہے، جبل حرا جو کہ مکہ میں واقع ہے، ان کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کر دیں۔ روایت ہے کہ جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قول رائج کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالی کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لی اور کعبہ شریف کو تعمیر نو کی تشکیل دی۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے کے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبہ کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا، پھر جب کعبہ کی تعمیر میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے کے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا
اور کعبہ کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر یہ دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کعبہ کی تعمیر نہیں کی تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا۔ اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبہ کی تعمیر نو پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا ہے کہ کعبہ کو مکمل بنائے ابراہیم کی شکل دے سکیں، اسی لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور 1 شبر یعنی 3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائی ہیں، جیسا کہ انہوں نے کعبہ کی اونچائی 9 گز یعنی 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھایا اور ساتھ ہی کعبہ کے اوپر چھت بھی بڑھا دیا گیا۔ باب غریبی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھاتی گئی، اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کا کعبہ کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ ہے اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر برقرار رہا۔ جب قریش نے اس کی نئی تعمیر کی، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ مکہ میں شدید بارش کے باعث سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم تک کو پہنچ گئیں تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیش آیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ نصب کرنے کی سعادت اسے ہی نصیب ہو، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ اہل مکہ میں صادق اور امین مشہور تھے۔ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ قریب سے دیکھیں تو یہ کئی ٹکڑوں میں نظر آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ پتھر آیا تھا اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تعمیر کعبہ کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہیں۔ پہلا دور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جب اموی خلافت کا تخت امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی کے تحت شامل کرنے کے لیے یزید لعین کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے منجنیق اور توپ کے ذریعے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا تھا، اور خانہ کعبہ کی دیواریں
بالکل کمزور ہو گئی تھیں۔ محاصرے کے 17 دن کے بعد یزید لعین کی موت واقع ہوئی تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا اور بالکل اسی طرح سے تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز یعنی 13.5 میٹر بڑھایا۔ قریش نے وافر مال نہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا ان کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ دوسرا دور ہے حجاج بن یوسف ثقفی کا۔ یزید لعین کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت امیہ کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکیں۔ جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے تو اس نے جو عبد المالک بن مروان کے خلاف گیا اور اس کی بیعت نہیں کی تو ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگایا، اور پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کر دیا جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ شمالی دیوار کو منہدم کر دیا گیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں کعبہ کی تعمیر اس طریقے پر کروائی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، جس کے بارے میں انہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ نے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا اور خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کو تعمیر کعبہ کے بارے میں ایک خط لکھا۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر نے اپنی طرف سے کی ہے، چنانچہ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی حالت پر لوٹانے کا حکم دیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا تھا اور یہ تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی تھی، تو اسے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے اپنے حکم نامے پر بے حد افسوس ہوا کہ کاش میں اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا تو بہتر تھا، واللہ عالم۔ پھر جب مہدی بن منصور کا زمانہ خلافت آیا تو اس نے حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کردہ صورت پر لوٹا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ حضرت امام مالک بن انس نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ ملوک یعنی خلفاء اس کو کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی بادشاہ آئے گا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو بنائے گا، لہٰذا امام نے اس کو اسی حالت پر برقرار رہنے دیا۔ تیسرا دور سلطان مراد خان کا تھا۔ سلطان مراد خان خلافہ عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا ان کے ہی فرزند ہیں۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 ہجری سے 1050 ہجری تک ہے۔ سن 1039 ہجری میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد حرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا تو اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی تھی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا۔ سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر اس سر نو کروایا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔ تاہم مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کے صحن اور اطراف میں تعمیر اور توسیع کا کام ہوتا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی توسیع سعودی دور حکومت میں ہوئی، جس میں مسجد حرام کو دور جدید کے معیار کے مطابق بنایا گیا اور ایئر کنڈیشنز اور برقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئیں۔
इस वक्त मस्जिद हराम की 3 मंजिलें हैं जिसमें लाखों नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि खाना काबा को पहाड़ों में क्यों तामीर किया गया। तो इस हवाले से उलमा कहते हैं कि खाना काबा ऐसी जगह बनाया गया है कि कोई भी इसको देखकर ये ना कह सके कि ये इंसानों की सिलेक्शन है। जब इंसान खुद से कोई माबूद बनाते हैं या कोई इबादत गाह बनाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि यहाँ इंसानों के लिए पहुँचना आसान हो या जहाँ पर हर सहूलियात ज़िंदगी मौजूद हों। जबकि मक्का बिल्कुल गैर आबाद और बयाबान सरजमीन थी जहाँ पर ना कोई इंसान मौजूद था और ना ही कोई और सहूलियात ज़िंदगी। आज इतनी तरक्की के बाद भी आप देखें तो मक्का में बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं। तो उस वक्त के मक्का का आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़लस्तीन की सरजमीन से मक्का के बयाबान में जाओ और मेरा घर तामीर करो। अब आप खुद सोचिए कि फ़लस्तीन से मक्का का कितना फासला है। इतना दुश्वार गुजार सफ़र, जंगल, बयाबान, ना कोई सड़क, घोड़े की सवारी, और उस सफ़र में क्या ज़्यादा सफ़र लेना है। ये सारी बातें खुद इशारा करती हैं कि ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। ये सारी बातें खुद ही मुल्हिदीन को जवाब देती हैं जो कहते हैं कि ये एक खुद साख्ता इमारत है। अगर ये एक खुद साख्ता तामीर की गई इमारत होती तो यूं पहाड़ों के दरमियान ना बनाई गई होती। इसको पहाड़ों के दरमियान तामीर करने के पीछे यही राज है कि आने वाले दौर का इंसान समझ सके कि ये इंसानों का बनाया गया नहीं है बल्कि अल्लाह पाक ने खुद से अपनी मर्जी से इतनी पसंद की जगह पर तामीर करवाया है। नाजरीन, अगर काबा के रंग की बात की जाए तो हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कसवा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत डाली हुई है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद यानी जिनके घर का रंग काला था उनके दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबिल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। उन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। फतेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शायबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। अये बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर अखलाक़ी तरीके से छीन ली जाएं। नाज़रीन, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की बेआबोगया और चटेल वादी में कदम रखा तब से आज तक बल्कि ता क़यामत ये वादी इंसानों के लिए काबतुल्लाह है और मुसलमानों के लिए क़िबला का दर्जा इख्तियार कर गईं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके शीर ख्वार ने अपनी माँ उम्मे हाजरा के साथ वादी में कदम रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद हाजरा अपने शीर ख्वार के लिए पानी की तलाश में इस वादी में चक्कर लगाने लगीं। अचानक नन्हे इस्माइल की एड़ी के नीचे से पानी का एक फुआरा फूट पड़ा। उसे जमजम का नाम दिया गया और वो आज तक जारी सारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का वापस हुए तो उस वक्त उनके बेटे इस्माइल की उम्र 30 साल हो चुकी थी। तबरी और तारीख़ुल उम्मुल मलूक के मुताबिक दोनों बाप बेटे ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की बुनियादें खड़ी की। तारीख़ी कुतुब में वारिद है कि उन्होंने काबा का गिलाफ भी तैयार किया। उस वक्त खाना काबा एक छोटी सी इमारत थी। तुबा बादशाह ने खिलाफ काबा तैयार किया। पहली बार खाना काबा में दरवाज़ा लगाया गया। तारीख़ी कुतुब के मुताबिक तुबा ने चमड़े का गिलाफ तैयार करवाया जिसका गहरा भूरा रंग था। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक काबा शरीफ के गिलाफ के रंगों की तादाद 7 तक मिलती है। खाकी, सुर्ख, सफ़ेद, जर्द, सब्ज, स्याह और सुनहरी रंगों के गिलाफ बनाए गए। स्याह रंग गिलाफ काबा शरीफ की तारीख में सबसे ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल हुआ। बाज़ औक़ात एक ही वक्त में एक से ज़ायद रंगों का गिलाफ भी बनाया गया।
ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ سیاہ کپڑے پر سنہرے رنگ کا دور اسلام کے بعد کا دور ہے۔ سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات یا دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی ہیں۔ اس وقت غلاف کعبہ کے دو رنگ ہیں، سفید اور سرخ، استعمال کے تزئین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یمنی کپڑے کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کا خالص ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کے اوپر تلے مختلف برت بنائے جاتے ہیں اور یہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے جسے اٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ پر غلاف رکھنے کا عرصہ بھی مختلف رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بعض دفعہ غلاف کعبہ کو سال میں 3 بار بھی تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی مشہور تاریخوں میں یوم عاشور، 1 رجب، 27 رمضان، یوم التراویہ اور قربانی کا دن زیادہ مشہور ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش کا تیار کردہ غلاف کعبہ کی زینت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے باقی رکھا گیا۔ جبکہ خانہ کعبہ میں خوشبو چھڑکنے والی ایک عورت کے ہاتھوں غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تو آپ نے سفید اور سرخ رنگ کا یمانی کپڑے کا نیا غلاف بنوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے سفید رنگ کا غلاف کعبہ تیار کرایا۔ اسے قباتی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ بہت پتلا کپڑا تھا جسے مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بیت المال سے سال میں 2 بار غلاف کعبہ بنایا جاتا تھا اور تبدیل بھی کیا جاتا تھا۔ ان کے دور میں تبدیلی کے بعد پہلا غلاف شیبہ بن عثمان الحجی کے پاس رکھ دیا جاتا تھا۔ فاطمی دور میں غلاف کعبہ زرد رنگ کا رہا۔ محمد بن سبکتگین کے دور میں زرد ریشمی کپڑے کا غلاف بنایا گیا۔ عباسی خلیفہ ناصر نے سبز ریشم اور اس کے بعد سیاہ ریشم استعمال کیا جو آج تک جاری ہے۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ کے لیے کارخانے کے قیام کے بعد اس کا ریشم اور دیگر تمام ضروری اشیاء وہیں تیار کی جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ کو آیات قرآنی سے سنہرے پانی کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے۔ سنہرے رنگ پر سیاہ رنگ غالب ہے مگر یہ دونوں حصے خالص ریشمی کپڑے سے تیار کیے جاتے ہیں، تاہم غلاف کعبہ کا اندرونی حصہ سبز یا سفید کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تبدیلی یوم عرفہ کو عمل میں لائی جاتی ہے۔ پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب موجود میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دے دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ کئی سال تک جب لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے، دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصاویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھیں۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر
عنبر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک بار سعادت ملتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، جبکہ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہم پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباسد کو واپس کر دیا، لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ ناظرین، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ مکعب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق ایک یہ آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تعمیر کا تفصیل سے تذکرہ کرنے کے بعد اب آپ کو خانہ کعبہ کی اہمیت و فضیلت بتاتے ہیں۔
नाज़रीन, अल्लाह ताला ने खाना काबा को शान व शौकत अता फरमाई और उसे अपनी अज़मत और जलाल के साथ ख़ास फरमाया और उसमें दाखिल होने वालों के लिए उसे अमन वाला घर बना दिया। ये वही मुबारक घर है जिससे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो इसे छोड़ा, ना इससे ताल्लुक़ तोड़ा और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इससे हटकर दूसरे क़िबले की तरफ मुतवज्जा हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात मुबारका नाजिल फरमाई। हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुँह करना, तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उस क़िबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। और अल्लाह ताला बैतुल्लाह शरीफ की अज़मत व शान सूरह आले इमरान आयत नंबर 96-97 में यूं बयान फरमाता है, बेशक सब में पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ वो है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहान का रहनुमा। इसमें खुली निशानियां हैं, इब्राहीम के खड़े होने की जगह और जो उसमें आए अमान में हो, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके, और जो मुनकर हो तो अल्लाह सारे जहान से बेपरवाह है। नाज़रीन, बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ़ और नमाज अदा करने वालों को बख्शिश की भी बिशारत दी गई है। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला हर रात अहले ज़मीन की तरफ नज़र रहमत फरमाता है और सबसे पहले अहले हरम की तरफ नज़र रहमत फरमाता है, और अहले हरम में भी सबसे पहले मस्जिद हराम वालों पर नज़र रहमत फरमाता है। फिर जिसको तवाफ़ करते हुए पाता है उसे बख्श देता है, और जिसे नमाज में मशगूल पाता है उसकी मग़फ़रत फरमा देता है, और जिसे काबा की तरफ रुख किए हुए पाता है उसे भी मुआफ़ फरमा देता है। एक और जगह पर हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर सैयदुल मुबल्लिगीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि इस बैतुल्लाह शरीफ पर हर दिन 120 रहमतें नाज़िल होती हैं, 60 तवाफ़ करने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 उसे देखने वालों के लिए। नाज़रीन, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह शरीफ की तामीर बनाकर फारिग हुए और तवाफ़ किया तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि लोगों में हज का ऐलान करें। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए इब्राहीम, तेरा काम है निदा करना, पहुँचाना हमारे ज़िम्मे है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जबल अबू कबीस पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से पुकारा, अये अल्लाह ताला के बंदो, तुम्हारे रब ने घर बनाया है और तुम्हें इसका हज करने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला ने सब ज़मीन वालों को आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनाई, तो जिन्नों, इंसानों, पत्थर और मट्टी के ढेलों, पहाड़ों और रेतीले मैदानों और हर खुश्को तर ने जवाब दिया। मशरिक़ व मग़रिब वालों को आवाज़ पहुँचाई तो माओं के बेटों से और मुर्दों की पुश्तों से सब ने ये कहते हुए जवाब दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो आज वही शख्स हज करेगा जिसने उस दिन जवाब दिया था। जिसने एक मरतबा लब्बैक कहा तो वो एक मरतबा हज करेगा, जिसने 2 मरतबा कहा वो 2 मरतबा, और जिसने 3 मरतबा लब्बैक कहा वो 3 मरतबा हज करेगा, और जिसने इससे भी ज्यादा बार लब्बैक कहा वो उतनी बार हज करेगा। नाजरीन, आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।